شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نون، قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جو وہ لکھتے ہیں۔ تم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں ہو، اور بے شک تمہارے لیے ایک نہ ختم ہونے والا اجر ہے، اور بے شک تم بہت اعلیٰ اخلاق پر ہو۔ عنقریب تم دیکھ لو گے اور وہ کافر بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون فتنے میں مبتلا ہے۔ بے شک تمہارا رب بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بھٹکا ہے، اور وہی بہتر جانتا ہے کہ کون ہدایت پر ہے۔ پس تم جھٹلانے والوں کی بات نہ مانو، وہ چاہتے ہیں کہ تم مداحنت کرو تو وہ بھی نرمی کریں، اور کسی جھوٹے قسم کھانے والے ذلیل انسان کا کہنا نہ مانو، جو چگلی کھاتا ہے، ادھر ادھر باتیں پھیلانے والا، نیکی سے روکنے والا، حد سے بڑھنے والا، گناہوں میں لگا رہنے والا، سخت دل اور بد اصل، جسے نیک نسب کا غرور نہیں، صرف اس وجہ سے کہ اس کے پاس مال اور بیٹے ہیں۔ جب اس پر ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، ہم اس کی ناک پر نشان لگا دیں گے۔ ہم نے ان کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ کیا جیسے ہم نے ایک باغ والوں کو آزمائش میں ڈالا، جب انہوں نے قسم کھائی کہ وہ صبح ہوتے ہی اس باغ کو ضرور کاٹ لیں گے، اور انہوں نے اللہ کی کوئی شرط نہیں لگائی، یعنی انشاءاللہ نہ کہا، تو تمہارے رب کی طرف سے ایک آفت رات ہی کو اس باغ پر آ گئی، اور وہ ایسا ہو گیا جیسے کٹا ہوا ہو۔ پھر صبح کو وہ ایک دوسرے کو پکارنے لگے، چلو اپنے کھیت کی طرف اگر تم نے فصل کاٹنی ہے۔ پھر وہ چل پڑے اور آہستہ آہستہ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ آج کسی محتاج کو وہاں آنے نہ دینا، اور وہ صبح جلدی جا پہنچے، اس حال میں کہ وہ اپنی بات پر پورا بھروسہ کیے ہوئے تھے۔ پھر جب انہوں نے اسے یعنی باغ کو دیکھا تو کہنے لگے ہم تو راستہ بھول گئے ہیں۔ پھر فوراً کہا نہیں، بلکہ ہم ہی محروم رہ گئے ہیں۔ ان میں سے ایک سمجھدار نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم تسبیح کیا کرو؟ وہ بولے پاک ہے ہمارا رب، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ پھر وہ ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، وہ کہنے لگے ہائے افسوس، شاید ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر باغ عطا کر دے، بے شک ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یہی ہے عذاب، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے، کاش وہ سمجھیں۔ بے شک پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمتوں والے باغ ہیں۔ کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں جیسا کر دیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسے فیصلہ کر رہے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہو کہ تمہیں اس میں وہی کچھ ملے گا جو تم خود چنتے ہو؟ یا کیا تم نے ہمارے ساتھ کوئی پکی قسم کھا رکھی ہے جو قیامت کے دن تک قائم رہے گی کہ تمہیں وہی کچھ ملے گا جو تم فیصلہ کرو گے؟ ان سے پوچھو ان میں سے کون اس کا ذمہ لیتا ہے، یا کیا ان کے کوئی شریک ہیں؟ اگر ہیں تو اپنے شریکوں کو بلا لیں اگر سچے ہو۔ جس دن سخت مصیبت میں ان کی پنڈلی کھولی جائے گی اور کفار سجدے کے لیے بلایا جائے گا، مگر وہ سجدہ نہ کر سکیں گے، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ذلت ان پر چھا رہی ہوگی، اور انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا جب وہ صحیح سلامت تھے، مگر تب نہیں کرتے تھے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے چھوڑ دیں اس شخص کے ساتھ جو اس قرآن کو جھٹلاتا ہے، ہم انہیں آہستہ آہستہ ایسے عذاب کی طرف لے جائیں گے کہ انہیں خبر بھی نہ ہوگی، اور میں انہیں ڈھیل دیتا ہوں، بے شک میری چال مضبوط ہے۔ کیا تم ان سے کوئی بدلہ مانگ رہے ہو کہ وہ اس بوجھ کے تلے دبے جا رہے ہیں، یا کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ اس کو لکھ رہے ہیں؟ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرو اپنے رب کے حکم کے مطابق، اور مچھلی والے حضرت یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہو جاؤ جب اس نے غصے میں آ کر پکارا۔ اگر اس کے رب کا فضل نہ ہوتا تو وہ ضرور چٹیل میدان میں پھینک دیا جاتا اور وہ مذمت کا مستحق ہوتا، مگر اس کے رب نے اسے چن لیا اور نیک لوگوں میں شامل کر لیا۔ اور قریب ہے کہ یہ کافر جب قرآن سنتے ہیں تو تمہیں اپنی نظریں مار دیں، یعنی حسد سے نقصان پہنچائیں، اور کہتے ہیں یہ تو دیوانہ ہے، حالانکہ یہ قرآن تو تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے۔